جی السلام علیکم ناظرین، بریکنگ نیوز ود اون شرازی کی ایک اور اہم ایپیسوڈ. میں آپ کا ہوسٹ سید اون شرازی حاضر خدمت. ناظرین، آج عمران خان نے جو تقریر کی ملتان میں مچ اویٹڈ تقریر تھی، اور یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ سابق وزیر اعظم جو ہیں آج ڈیٹ دیں گے اور باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ لانگ مارچ جو اسلام آباد کی طرف کرنا ہے اس کا آغاز ہو جائے گا. لیکن عمران خان صاحب نے 1 گھنٹہ سے زیادہ تقریر کی، اور اس تقریر میں آخر میں انہوں نے کہا کہ اتوار کو میں نے جو ہے وہ بلایا ہے اجلاس جناب عالی، اور اس اجلاس میں کے پی کے میں جو ہے ہم فیصلہ کریں گے کہ کس ڈیٹ کو نکلنا ہے، اور اتوار کو کور کمیٹی کا جو اجلاس ہے وہ کے پی کے میں ہوگا. تو عمران خان صاحب ایک بار پھر ہمیں یوں ہی لگا کہ جیسے وہ پہلے دھرنا دینے آئے تھے اور روزانہ اعلان کرتے تھے کہ کل اب میں بڑا فیصلہ کروں گا، کل ہم یہ کریں گے، کل ہم وہ کریں گے. تو اسی انداز میں ان کے ایک اسٹائل ہے، ایک ٹیکٹکس ہیں ان کے کہ وہ پریشر ڈیولپ کرتے ہیں اور مرضی کے فیصلے لینے کی کوشش کرتے ہیں. اور پھر آپ کو یاد ہے کہ آرمی چیف نے بھی جب رحیل شریف تھے انہیں بلایا تھا، ملاقات ہوئی تھی، عمران خان بڑے خوش گئے تھے. تو عمران خان کو بھی اس چیز کے ادراک ہے کہ گرمی ہے، لوگ بڑی مشکل سے وہ لے کے آئیں گے. وہ ایک بار پہلے 126 دن کا دھرنا کر چکی ہیں، اس وقت ان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ بھی واضح طور پہ تھی، اس وقت ان کے ساتھ میڈیا بھی تھا، اس وقت علیم اور ترین جیسے اے ٹی ایمز بھی تھے. اور اب عمران خان کو پتہ ہے کہ وہ صورتحال نہیں ہے، اور وہ وزیر اعظم ایک بار بن کے 4.25 سال جو بھی انہوں نے ڈیلیور کرنا تھا انہوں نے وہ کر کے اب وہ دوبارہ یہ دھرنا دیں گے تو ان کو کتنی مشکلات کا سامنا ہوگا. خیر، 1 گھنٹے سے زیادہ کی تقریر تھی. میں ذرا تقریر کی طرف آتا ہوں، کچھ جو آپ کو اہم نکات بتاتا ہوں اور ان پہ گفتگو بھی کرتے ہیں. عمران خان صاحب یہ جو تقریر ہے ایک امریکی بیانیہ نکال کے، یہ تقریباً پچھلے 22 سال سے کر رہے ہیں. امریکی خط وہ ڈونلڈ لو والا نکال کے، باقی تو 22 سال سے، مطلب 26 سال سے جب وزیر اعظم تھے تب بھی ان کی تقریر یہی ہوتی تھی، اور پھر وہ کہتے تھے کہ مجھے جو ہے بشرا بی بی بتاتی ہیں کہ آپ وزیر اعظم ہیں. اب ذرا خان صاحب نے تقریر ذرا چلتے ہیں، زیادہ وقت اس طرف نہیں بات کرتے کہ خان صاحب کی کتنی کنٹراڈکشن ہے. جب وہ حکومت میں ہوتے ہیں تو جن کو وہ چور ڈاکو، پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہتے ہیں، وہی ان کا وزیر اعلیٰ کا امیدوار ہوتا ہے. اور وہ جو ایم کیو ایم جس کو آج بھی وہ جس کے لتے لے رہے تھے، جس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ 90s کے جو ان کے خلاف نصیر اللہ بابر کا آپریشن ہوا اور پھر ایم کیو ایم طاقت میں آئی تو وہ سارے پولیس افسر انہوں نے مار دیے، ان کے بارے میں وہ جب حکومت میں تھے تو وہ کہتے تھے کہ یہ نفیس ترین لوگ ہیں، میری کیبنٹ کے سب سے نفیس لوگ ہیں. اب ذرا آتے ہیں، عمران خان نے تقریر کا آغاز کیا، تقریباً یہ 8 بائی کے کچھ منٹ پہ 4-5 منٹ پہ تقریر شروع کی، اور 9 بائی کے کوئی 10 منٹ پہ انہوں نے تقریر ختم کی ان کا. اور یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ بڑا اعلان کریں گے، لیکن ایز یوزول عمران خان صاحب کا آپ کو پتہ ہے، اور انہوں نے یہ کہا کہ جی یہاں آ رہا تھا تو بار بار مجھے یہ پیغام دیا گیا کہ میری جان کو خطرہ ہے، اور کہا گیا کہ آپ شیشہ لگا لیں. میں نے شیشہ نہیں لگایا، اور میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں اور میں آپ سے بات کروں گا. اور امریکہ مخالف وہی، پھر انہوں نے اس کے بعد فوراً وہ اسی بات پہ آئے. پاکستان میں امریکہ مخالف بیانیہ بکتا ہے. عمران خان صاحب جب خود وزیر اعظم تھے تو ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ کیسی ملاقاتیں کرتے تھے، اور عافیہ صدیقی کا سوال جب طیبہ زیاد چیمہ نے پوچھا تھا تو ان کو کتنی تکلیف ہوئی تھی، اس کو ایک سائڈ پہ رکھے. تو وہ فوراً آئے، انہوں نے کہا جی امریکہ کے جوتے پالش نہیں کریں گے، کہا جاتا ہے تو ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے، تو میں تو بھائی امریکہ کے جوتے پالش نہیں کروں گا. اور پھر انہوں نے کہا کہ جی ان کا کیا. اچھا، سب سے اہم بات کہ اسٹیبلشمنٹ کی پہ جو تنقید ہے وہ غائب ہو گئی ہے. عمران خان صاحب کو شیخ رشید نے یہ کہا تھا، میں خان صاحب کو میں نے بھی کہا ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کو چھوڑیں، آپ ڈائریکٹ جو ہے سیاسی مخالفین پہ حملے کریں. تو وہ جو میر جعفر میر صادق والی کہانی، وہ جو اندرونی ہاتھ اور وہ جو غداری، وہ ساری باتیں جو ہیں وہ خان صاحب کی تقریر سے غائب تھی. 1 گھنٹے کی تقریر ملتان میں آخری تقریر تھی، وہ خود بھی کہتے رہے یہ میری آخری تقریر ہے، لیکن اس پورے جو جلسے میں کہہ رہا ہوں لیکن اس میں کہیں وہ ذکر نہیں تھا. اچھا جی، پھر انہوں نے کہا جی ان کا یہ دل تھا جو ہے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی والے کہ میں ان کو این آر او دے دوں، ان کی کیسز معاف کر دوں. اچھا، پھر خان صاحب نے ایک اور بات کی، کہتے ہیں کہ جی جناب علی، ہاں اس وقت جب وزیر اعظم تھے تو تب کہتے تھے کہ کوئی این آر او دے رہا ہے، میں تو نہیں دوں گا، جو این آر او دے رہے ہیں میں کسی کو دینے بھی نہیں دوں گا. خیر، انہوں نے کہا جی 6,000 ارب سے 30,000 ارب تک
جو ہے وہ قرضے یہ حکومت لے کے آئی. یہ دو جو حکومتیں تھیں 10 سال میں نواز شریف اور زرداری لے کے آئے 6,000 سے 30,000 ارب. جبکہ حقیقت اگر اسٹیٹ بینک کے ڈاکومنٹ دیکھیں تو جو 25,000 ارب پہ قرضے تھے وہ خان صاحب 48,000 ارب پہ لے کے گئے. یعنی پاکستان کی جو 70 سالہ تاریخ تھی. اب اگر بات کریں تو 1947 میں اگر پاکستان آزاد ہوا ہے تو 73 سالہ تاریخ میں سے 70 سال جو پچھلے تھے ان میں جو ہے وہ 25,000 ارب قرضہ لیا گیا تھا اور 25,000 اور خان صاحب کے دور میں جو ہے وہ 23,000 لیا گیا تھا. کل 48,000 ارب ڈالر قرضہ 48,000 ارب روپے جو ہے وہ قرضہ ہو گیا. یعنی خان صاحب نے 23,000 وہ نہیں یہ نہیں بتایا, ان کا بتایا 6 سے 30 بھی نہیں, وہ جو ہے وہ 25 ہے, اور یہ نہیں بتایا کہ میں نے 23,000 قرض لیا ہے. خان صاحب کو یہ بتانا چاہیے تھا. اچھا پھر کہتے ہیں میں کرسی کی سیاست نہیں کرنے آیا. خان صاحب آپ کیسے, یہ انہوں نے جملہ بولا نا کرسی کی, تو کیسے آپ نہیں کرسی کی سیاست کرنے آئے؟ آپ تو کاف لیگ جن کو چور ڈاکو لٹیرے کہتے تھے ان کے جو ہے وہ دروازے پہ گئے, آپ ان کی قدم بوسی آپ نے کی, آپ جناب ایم کیو ایم کے پاس گئے, آپ نے ایم کیو ایم والوں کو جن کے بارے میں اب آپ کچھ اور فرما رہے ہیں دہشت گرد جن کو کہہ رہے ہیں, ان ایم کیو ایم کو آپ نے راضی کرنے کی کوشش کی. آپ تو دروازے گئے, پارلیمنٹ لاجز میں گئے, آپ باپ والوں کو راضی کر رہے تھے, آپ جناب جی ڈی اے والوں کو راضی کر رہے تھے. اب پتہ نہیں کیوں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں کرسی کی سیاست نہیں کرنے آیا تھا. اب تو کرسی کو آخری رات تک سپریم کورٹ نے آپ کو کہا کہ ووٹنگ کروائے اور آپ آخری رات تک ڈٹے ہوئے تھے. پھر پوچھتے ہیں کہ میرے خلاف 12 بجے عدالتیں کیوں لگی. اچھا پھر وہ نواز شریف پہ انہوں نے تنقید کی اور کہتے ہیں کہ جی کبھی کوئی انسانی معاشرہ گدڑ کو بھی لیڈر مانتا ہے عمران, اور پھر کبھی گدڑ لیڈر بن سکتا ہے. انہوں نے کہا نون لیگ والوں سے میرا سوال ہے کہ بتائیں کہ ایک بھگوڑے کو آپ لیڈر کیوں بناتے ہیں اور کیوں اس میں مطلب میں نہیں جانا چاہتا, یہ نون لیگ والے ہی جواب دیں گے کیونکہ بطور جرنلسٹ میرا کچھ جو کنٹراڈکشن ہے وہ سامنے لانا ہے. اچھا پھر کہتے ہیں مشرف نے ظلم کیا, باہر بھیج دیا, اور اس نے این آر او دیا, اس نے ظلم کیا, اسے نہیں کرنا چاہیے تھا. اچھا پھر کہتے ہیں اس بار پھر جھوٹ بول کر ڈرامہ کر کے ہمیں بتایا گیا کہ جناب یہ شاید جہاز پہ بیٹھنے کے بھی قابل نہیں ہو, لیکن یہ سیڑھیاں ایسے چڑھا جیسے اولمپکس کی ٹریننگ ہو, اور لندن پہنچا تو سیاستدان بن گیا. اچھا میاں صاحب, عمران خان صاحب اگر آپ یہ تنقید کرتے ہیں مشرف نے کیوں جانے دیا, تو پھر آپ کو مطلب کم از کم یہ تو سوچنا چاہیے آپ نے بھی جانے دیا نا. کابینہ نے منظوری دی, شیخ رشید نے کہا تھا نا کہ میں تو مخالفت کر رہا تھا تو خان صاحب نے منظوری دی, اور پھر آپ کہتے ہیں شیریں مزاری جو ہے وہ رونے لگ گئی. شیریں مزاری نے خود اس کی تردید کر دی ہے. مطلب عجیب بات ہے, خان صاحب جو بات کہہ رہے ہیں اس کی شیریں مزاری تردید کر چکی ہیں. وہ کہہ رہی ہیں کہ میں کوئی روئی شوئی نہیں تھی, خان صاحب تو ایویں کہتے ہیں, اور خان صاحب آج پھر وہی مطلب قوم کو نا وہ جو تقریر یاد کی ہوئی ہے وہ سنا کے چلے گئے. اچھا پھر کہتے ہیں کہ جی بیٹے شہری نہیں ہیں. اچھا نواز شریف کے بیٹے پاکستانی شہری نہیں ہیں, عمران خان صاحب کے بیٹے تو چیچا وطنی میں رہتے ہیں, عمران خان صاحب کے بیٹے تو مطلب گورنمنٹ مڈل سکول تخت ہزارے پڑھتے ہیں. تو خان صاحب آپ کے بچے بھی مطلب وہاں پہ جو ہے وہ جمائمہ خان پا رہی ہے نا, تو آپ کے بچے بھی پاکستان میں نہیں رہتے. اچھا پھر اس کے بعد کہا کہ جی شہباز شریف کا ایفیڈیوٹ عدالت کو اس پہ کارروائی کرنی چاہیے تھی. اچھا پھر وہ تنقید کر رہے ہیں جی ڈرپوک حکومت ہے, پٹرول کی قیمت بڑھانے کے لیے این ایس سی کی میٹنگ کرنا چاہتی ہے, اور وہ بڑی عجیب بات ہے. تو خان صاحب جہاں پہ آپ اس وقت اکانومی چھوڑ کے گئے ہیں اور جس انداز میں آپ جہاں پہ معاملات رکھ کے گئے ہیں اور جو بارودی سرنگیں آپ بچھا کے گئے ہیں نئی حکومت کے لیے, آپ کو پتہ تھا کہ آپ کی حکومت چلی جانی ہے, آپ کے لوگ آپ کے قابو میں نہیں ہیں, آپ کی اتحادی آپ کو چھوڑ رہے ہیں, آپ کی اپنی پارٹی کے لوگ چھوڑ رہے ہیں, تو آپ نے وہ تمام عمل کیے جو آنے والی حکومت کے لیے سخت مشکل میں تھے, مشکل میں ڈال سکتے تھے, اور انہوں نے ڈالا. اگر آپ کو ملک سے اتنی محبت تھی تو کم از کم پھر آپ کو ایسے عمل کرنے چاہیے تھے جو کم از کم آپ اپنا فائدہ نہ دیکھتے, اپنی سیاست نہ دیکھتے, ریاست کو دیکھتے. اچھا پھر وہ سوال پوچھتے ہیں اتنے لوٹے جنوبی پنجاب سے کیوں نکلے. تو خان صاحب یہ تو اب مطلب آپ کو بتانا چاہیے نا, لیڈر کا کام ہوتا ہے نا, آپ نے لوگوں کو سلیکٹ کیا تھا نا, آپ نے وہ دیے تھے ان کو ٹکٹ. شاہ محمود سے پوچھیں یا خود جواب دیں, عوام سے کیوں پوچھتے ہیں کہ اتنے لوٹے جو ہیں وہ کیوں جو ہے وہ نکلے. اچھا پھر انہوں نے کہا کہ جی میرے خلاف سازش کی گئی, نواز نے کی, شہباز نے کی,
اچھا پھر مولانا فضل الرحمان کو وہ تھرو آؤٹ ڈیزل کہتے رہے. اب عمران خان کو کوئی گالی نکالے جمعیت علماء اسلام فے والا تو پھر بات اور بن جائے گی. بہرحال اس سے پہلے ایک اور بات میں اس طرف آنا چاہتا تھا جو بڑی ضروری بات ہے. وہ انہوں نے مریم نواز کے بارے میں جو ریمارکس دیے ہیں میرے خیال میں کسی طور پہ بھی قابل قبول ایک انسان کے لیے نہیں ہے. آپ عورتوں کی عزت ہے, یہ مشرقی معاشرہ ہے, ہم عورتوں کو عزت دیتے ہیں. ہم تو عورت اگر بس میں چڑھے اور سیٹ خالی نہ ہو تو ہم خود اٹھ کے اس کو سیٹ دے دیتے ہیں, وومن فرسٹ ہم کہتے ہیں. تو انہوں نے کہا جی اتنی دفعہ اس جذبے, مجھے کسی نے کہتے ہیں سوشل میڈیا پہ ویڈیو بھیجی اور وہ کہتے ہیں کہ جی اتنی دفعہ اس جذبے اور جنون سے مریم نے میرا نام لیا, میں کہوں گا کہیں تمہارا خاوند ہی ناراض نہ ہو جائے, جس طرح تم میرا نام لیتی ہو خیال کیا کرو. اب یہ ایک سابق وزیر اعظم کہہ رہا ہے, اور وہ پہلے کہہ رہے تھے بڑی تعداد میں عورتیں آئی ہیں, میں اپنی بہنوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. یعنی بچوں اور عورتوں میں یہ کہنے والی باتیں ہیں خان صاحب. مطلب آپ سیاسی تنقید کریں, کریکٹر اسیسینیشن کیوں کر رہے ہیں آپ؟ مطلب یہ تو کوئی طریقہ, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ چلو جملہ دوبارہ سنیے, کوٹڈ ان کوٹ جو خان صاحب نے اپنی تقریر میں کہا ہے وہی دوبارہ بیان کر رہا ہوں. اتنی دفعہ اس جذبہ اور جنون سے میرا نام مریم نے لیا, میں کہوں گا کہیں تمہارا خاوند ہی ناراض نہ ہو جائے, جس طرح تم میرا نام لیتی ہو خاص توجہ دو. یہ مطلب یہ سابق وزیر اعظم کہہ رہے ہیں, یہ آکسفورڈ سے پڑھ کے آئے ہیں. اور خیر بہرحال آگے چلتے ہیں. یہ درمیان میں نے کہا ذرا پہلے بات بیان کر دوں پھر وی لاگ لمبا ہو جائے گیا تو یہ بات رہ نہ جائے. اچھا پھر کہتے ہیں جی انہوں نے میرے خلاف سازش کی اور پھر اشرافیہ ساتھ مل گئی. اب اشرافیہ تھوڑا سا انہوں نے اشارہ اس طرف کیا ہے. اچھا پھر کہتے ہیں جی انہوں نے سمجھا کہ عمران خان اور تحریک انصاف کی قبر کھود دی گئی ہے اور حقیقت یہ ہوئی کہ جو 30 سال سے قبضہ کیے ہوئے تھے ان کی قبریں کھود گئی ہیں. اچھا اب انہوں نے پھر الیکشن کمیشن پہ الزام لگایا. ایک طرف آج وہاں پہ ان کے لوگ تعریف کر رہے تھے, یعنی سپریم کورٹ حق میں فیصلہ دے دے سپریم کورٹ کی تعریف, لیکن سپریم کورٹ اگر رات 12 بجے کہے کہ جی آئین کو کیوں توڑ رہے ہیں تو سپریم کورٹ پہ حملے پہ حملے. الیکشن کمیشن کے چیئرمین سے استعفیٰ مانگ رہے ہیں, لیکن الیکشن کمیشن اگر حق میں فیصلہ دے تو بلے بلے. کہتے ہیں جی الیکشن کمیشن اب پھر وہ فیصلے کے بعد آج اسد عمر ان کے حق میں نعرے لگا رہے تھے نا, وہ فواد چودھری کے بھائی فیصل چودھری, جب منورہ فراقین کا فیصلہ آیا میں وہیں پہ موجود تھا, سارا دن وہی کور کیا. اچھا پھر کہتے ہیں جی الیکشن کمیشن تو پہلے ہی ان کے ساتھ ہے, امپائروں کے ساتھ ملا کے یہ جیتنا چاہتے تھے. اب امپائر کی طرف اشارہ آپ سمجھ گئے ہوں گے وہ کس کی طرف کر رہے ہیں. خیر اب آگے چلتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی شہباز شریف 7 بجے جاگ جاتا ہے, میرا مالی 6 بجے جاگ جاتا ہے. وہ ڈسکریڈٹ کر رہے تھے خان صاحب کے بارے میں, کیونکہ پتہ ہے کہ خان صاحب 12 بجے آفس آتے تھے. جتنے عرصے خان صاحب پی ایم رہے ہیں آلموسٹ تمام دن ہی وہ تو مطلب وہ عید کی نماز بھی 10 ساڑھے 10 پڑھ لیتے ہیں. وہ جو پہلی تصویر آئی تھی نا, پہلی عید تھی خان صاحب کی بطور پی ایم, تو وہ گھڑی لگی ہوئی تھی. وہ کیمرہ مین کوئی مطلب کون ہوگا پتہ نہیں, اس نے پہلے نماز پڑھتی ہوئی تصویر اس طرح نہ بنائی ہو, تو وہ گھڑی پہ 10:15 لگا ہوا تھا, مطلب بجا ہوا تھا جو گھڑی لگی ہوئی تھی. تو خان صاحب 10:15 بجے خود تو پڑھ لیتے ہیں. کہتے ہیں شہباز 7 بجے جاگ جاتا ہے, میرا مالی 6 بجے جاگ جاتا ہے. اب یہ ڈسکریڈٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا پھر وہ کہتے ہیں جی یہ 6 بجے جاگتا ہے تو کیا فائدہ ہے, ڈالر مہنگا ہو گیا ہے, اسٹاک مارکیٹ گر گئی ہے, ان کو تجربہ کرپشن کا ہے, ملک ان سے سنبھل نہیں رہا اور یہ فیصلے کر رہے ہیں. تو خان صاحب آپ کو تو ڈالر کا ہمیشہ ٹی وی سے پتہ چلتا تھا, آپ کو وزیر اعظم آپ ہیں, وہ بشرا بی بتاتی تھی, اور آپ کو تو بہت ساری چیزوں کا علم ہی نہیں ہوتا تھا. آپ نے خود کہا کہ پہلے سال تو ہمیں بات سمجھ ہی نہیں آئی, کوئی ایک بریفنگ دیتا تھا وہ کچھ اور ہوتی تھی, دوسری بریفنگ اور ہوتی تھی. وہ جیسے عثمان بزدار نے کہا نا, تو ابھی تو سیکھ لاؤں, لرننگ پروسیس میں ہوں, تو آپ بھی لرننگ پروسیس میں تھے. خیر کہتے ہیں جی ان کو اگر میں سیاست کا سوچوں تو ان کو چلنے دینا چاہیے, مہنگائی آئے, یہ ایکسپوز ہوں کچھ مہینے اور چلے. میں تو پاکستان کا سوچ رہا ہوں, آپ کہاں پاکستان کا سوچ رہے ہیں خان صاحب؟ آپ تو اپنی آپ تو الیکشن مانگ رہے ہیں اور آپ تو حکومت بنانا چاہتے ہیں, آپ پاکستان کا نہیں سوچ رہے, آپ اپنی سیاست کا سوچ رہے ہیں. وہ بھی نعرہ ایک آپ کے کزن تھے نا, سیاست نہیں ریاست بچاؤ, وہ نعرہ جو جہاں سے آیا تھا آپ کا دل ہے کہ پھر وہاں سے کوئی نعرہ آپ کے پاس آئے کہ میں بھی ریاست بچاؤں. کہتے ہیں جی مہنگائی آنے والی ہے تو جلدی جلدی الیکشن کی تاریخ ہمیں دی جائے, ہمیں بتایا جائے کہ آپ اسمبلیاں توڑ رہی ہیں. اچھا پھر انہوں نے, میں نے پہلے بتایا مریم پہ سیدھے سیدھے حملے کیے, جی مریم کا ابو, مریم کا بھائی, مریم کا میں اس سے پہلے کہہ چکا ہوں کہ تحریک انصاف کے ووٹرز جو ہیں, سپورٹرز جو ہیں, جو رہ گئے ہیں, ان کے دماغ پہ مریم سوار ہے, یہ ایک حقیقت ہے.
اور کچھ لوگ اس کو نہیں مانتے ہیں، لیکن اگر آپ عمران خان صاحب کی آج کی تقریر دیکھ لیں تو مریم پہ باتیں کر رہے تھے. اچھا پھر کہتے ہیں نیشنل اسمبلی میں جب میں جاتا تھا تو مجھے ڈاکو نظر آتے تھے. اچھا ڈاکو نظر آتے تھے دونوں طرف نا، اپوزیشن حکومت دونوں میں ڈاکو ہی تھے، کیونکہ آپ کے ساتھ بھی جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کو آپ پہلے ڈاکو ہی کہتے رہے ہیں. یعنی خسرو بختیار اگر ہو یا ان پہ کیسز تھے، عامر کیانی ان کو آپ نے کیا، پھر جو مطلب وہ جو آپ کے ارد گرد تھے وہ سارے اسی کی طرح تھے. اچھا پھر کہتے ہیں وہ ایک شہزاد اکبر بھی تھے نا ایسٹ ریکوری یونٹ والے، وہ جو بھاگ گئے احتساب، وہ کالے کر کے وہ بتاتے تھے کہ اس کو پکڑو اور اس کو، وہ جو بشیر میمن نے بتایا تھا وہ کدھر کون سا، وہ تو بلکہ پلے سے پیسے دینے پڑے ہیں. شہباز شریف والا کیس بھی گیا ہے، کل ایک اور خبر آئی اور بھی کیس کیا، تو وہ آپ کا بیانیہ جو احتساب، اب احتساب کا بیانیہ کہاں پہ ہے، 4.25 سال میں آپ نے کون سا احتساب کیا. خیر وہ کہتے ہیں کہ اب نہ نکلے تو 2 غلامیاں کرو گے، امریکہ کی غلامیاں کرو گے، ایک کرپٹ لوگوں کی غلامیاں کرو گے. اچھا ایک طرف دمشق قلندر علی علی چاہ رہا تھا، ایک طرف اللہ اللہ چاہ رہا تھا، ایک طرف اسی طرح کا اور چیز چاہ رہی تھی، اور درمیان میں کہہ رہے تھے کہ مریم تم جس طرح میرا نام لیتی ہو تو پھر تمہارا خامن. مطلب آپ خود دیکھ لیں کیا مطلب کیسی ریاست مدینہ کی بنانے والے آئیں گے. اچھا پھر بڑی امپورٹنٹ انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا پولیس والوں نے کہا ہے ہماری فیملیز آپ کے ساتھ ہوگی. کس نے عمران خان صاحب کو کہا؟ یعنی عمران خان صاحب کو جواب تو دینا چاہیے، کس نے، کون سے پولیس والے آئے جنہوں نے کہا ہم تو ڈیوٹیوں پہ ہوں گے، ہماری فیملیز آپ کے ساتھ ہوگی. اچھا پھر انہوں نے پاکستان کی بیوروکریسی کی مطلب توہین کی، کہتے ہیں پاکستان کی بیوروکریسی سول سروس سب سے بزدل ہے. بھائی سول سروس میں تو ایسے ایسے لوگ تھے اس ملک میں، سول سروس نے اس ملک کی ترقی میں بنیادی کردار ادا کیا. ایک سابق وزیر اعظم سول سروس کے افسران کے بارے میں کہہ رہا ہے بزدل ہیں، کیا بات ہے. اچھا پھر کہتے ہیں پنڈی پاس ہے، حاضر سروس جو افسر ہیں ان کی فیملی جانے کو تیار ہے. تو یہ کس نے عمران خان صاحب کو بتایا؟ یہ کیوں آرمی کو گھسیٹ رہے ہیں؟ یہ بھی ایک بڑا سوال ہے. اچھا پھر کہہ رہے ہیں ایکس سروس مین ہمارے ساتھ ہیں. پھر وہ جی انہوں نے پھر انڈیا کی تعریف کی دبا کے، جی انڈیا نے وہی جو بیانیہ ان کا ہے، جی میں 30% کام پہ گندم اور پیٹرول لینا چاہتا تھا، نہیں لینے دیا گیا، انڈیا کی بڑی اچھی پالیسی تھی، انڈیا باہر اس کا امریکہ کے تحت بھی ہے، پھر بھی انڈیا نے جناب لے لیے. تو میں نے ان کو کہا کہ جی میں دوستی چاہتا ہوں، غلامی نہیں چاہتا، ہم نے 80,000 لوگ مروایا ہیں، ہمارا امریکہ نے شکریہ ادا نہیں. خان صاحب یہ باتیں آپ کو تب یاد نہیں تھی جب ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس، جیسے میں پہلے کہہ رہا تھا عافیہ صدیقی کی بات سوال پہ آپ غصے ہو جاتے تھے جب آپ کہتے تھے ڈونلڈ ٹرمپ کی جپیاں اور پپیاں آپ کرتے تھے، تو اس وقت کم از کم آپ کو یہ چیز یاد ہونی چاہیے نا. آج انہوں نے پھر کہا کہ جی وہ ایک بندہ تھا وہ بزدل تھا، مشرف کو دھمکی ملی تو اس میں دلیری نہیں تھی، گھٹنے ٹیک دی. انہوں نے کہا اس وقت کے حکمران کو مشرف کا نام نہیں لیا. آپ سابق آرمی چیف کو بزدل کہہ رہے ہیں، آپ کہتے ہیں جی وہ اس میں دلیری نہیں تھی، وہ کمانڈو رہا ہے. خیر دلیری ہونا نہ ہونا اس پہ میں نہیں جاتا، لیکن آپ کو کم از کم پھر کھل کے نام تو لینا، پھر کہنا مشرف کہنا، سابق آرمی چیف کہنا. یہ وہی ویسے مشرف ہے جس کی آپ پولنگ ایجنٹ بنے ہوئے تھے، جس سے آپ سیٹیں مانگ رہے تھے. آپ نے خود بتایا تھا مجھے کہتے ہیں اتنی سیٹیں اور میں اتنی، اور وہ جس کا ریفرنڈم آپ نے کروایا تھا. اچھا پھر وہ ڈرون اٹیکوں کی بات کی، پھر الطاف حسین کو بڑا دہشت گرد کا، اور پھر انہوں نے کہا جی چوروں غلاموں کو ملک کا سربراہ نہیں بننے دوں گا. اور آخر میں جو لوگ سننا چاہتے تھے خان صاحب پھر یو ٹرن مار گئے، اور خان صاحب نے یو ٹرن مارتے ہوئے کہا کہ جی ابھی میں اعلان نہیں کروں گا، 25 سے 29 مئی کے درمیان ہم لانگ مارچ لے کے آئیں گے، لیکن اتوار کو پشاور میں کور کمیٹی جو ہے وہ ہماری فیصلہ کرے گی پرسوں کہ کیا فائنل ہوگا. اب نیا پاکستان جو ہے دوبارہ ایک اور ہم نے نیا پاکستان بنا، پہلے والا نیا پاکستان آپ نے دیکھ لیا، اب خان صاحب ایک اور نیا پاکستان بنا رہے ہیں. اور اس پاکستان نیا پاکستان سے بناتے ہوئے جو وہ ذکر کر رہے ہیں، جس طرح کی وہ باتیں کر رہے ہیں، اور جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ تم مجھے جس طرح پکارتی ہو تو تمہارا خامن، تو یہ بن رہا ہے نیا پاکستان. یہ تھی آج کی خان صاحب کی تقریر، اور تقریر وہی جو انہوں نے ادھر جناب کی ایبٹ آباد میں، وہی جو انہوں نے لاہور کی، وہی انہوں نے کراچی کی، وہی پشاور کی، وہی مردان کی، وہی اٹک کی، وہی جو ہے یہاں بھی کرتی. صرف ایک آدھ چیز اب تھوڑا سا وہ بیانیہ بدلا ہے، جو وہ میر جعفر اور میر صادق ہمیں سمجھاتے تھے، وہ میر جعفر اور میر صادق سے وہ تھوڑا پیچھے ہٹ گئے ہیں، بلکہ آج کی تقریر میں بالکل نام ہی نہیں لیا. تو اس کا مطلب ہے جو ڈیلے کیا جا رہا ہے تو پھر وہیں پہ وہ امپائر کی انگلی کی طرف دیکھا جا رہا ہے. اور خان صاحب نیوٹرل امپائر کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن کوشش ان کی ہوتی ہے کہ امپائر ساتھ ملا کے کھیلے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنے ہوسٹ راؤن شیرازی کو دیجیے اجازت. اللہ